قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم من الدنيا بطنا عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها. انہوں نے دنیا سے صرف مختصر غذا حاصل کی اور اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ خالی شکم اور شکم تہی میں بسر کرنے والے وہی تھے. ان کے سامنے دنیا پیش کی گئی تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه وحقر شيئا فحقره وصغر شيئا فصغره ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله. اور یہ دیکھ لیا کہ پروردگار اسے پسند نہیں کرتا ہے تو خود بھی ناپسند کیا، اور خدا حقیر سمجھتا تو خود بھی حقیر سمجھا، اور اس نے چھوٹا بنا دیا ہے تو خود بھی چھوٹا ہی قرار دیا. اور اگر ہم میں اس کے علاوہ کوئی عیب نہ ہوتا کہ ہم خدا اور رسول کے مبغوض کو محبوب سمجھنے لگے ہیں اور خدا اور رسول کی نگاہ میں صغیر و حقیر کو عظیم سمجھنے لگے ہیں، لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. ولقد كان صلى الله عليه وآله يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويقصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري. تو یہی عیب خدا کی مخالفت اور اس کے حکم سے انحراف کے لیے کافی تھا. دیکھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، غلاموں کے انداز سے بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی جوتیاں ٹاکتے تھے، اپنے دست مبارک سے اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے، بغیر چار جامے کے سواری پر سوار ہوتے تھے. ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فلانة لإحدى أزواجه غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. اور کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھا بھی لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے مکان کے دروازے پر ایسا پردہ دیکھ لیا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں تو ایک زوجہ سے فرمایا کہ خبردار اسے ہٹاؤ، میں اس کی طرف دیکھوں گا تو دنیا اور اس کی آرائش یاد آئے گی.